کسی جاندار پر ہو، چاہے انسان ہو کہ حیوان، صحیح نہیں ہے، مگر ظلم کی سنگینی، گریوٹی اس وقت مزید بڑھ جاتی ہے جب وہ ایسے لوگوں پر ہوتا ہے جو اس نسل انسانی کی ایک پوری جنریشن کو پروان چڑھانے کے لیے اپنا سب کچھ تیاگ دیتے ہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں اس خاموشی سے ہونے والے ظلم کے خلاف وہ احتجاج اور اویئرنیس نظر نہیں آتا جو ہونا چاہیے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں اور ان پر دنیا آج کیسے ظلم کر رہی ہے، اور اس ظلم اور ابیوز کو ختم کرنے کا سولوشن کیا ہے۔ اس ڈرامے کو پیش کرنے کے لیے آ رہے ہیں آفاق، حمزہ شیخ، اریب اور ان کے ساتھی۔ ہیلو سر، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ میں نے آن لائن فارم سبمٹ کیا تھا پروفیسر وجے آنند کے نام سے، یہ رہی پیمنٹ کی ریسپٹ۔ کین یو پلیز سر ویٹ فار اے وائل، کیونکہ آج ہمارا ریلیجیس پروگرام ہونے جا رہا ہے، اسی لیے تھوڑا سا ٹائم لگے گا۔ ستیش، ذرا انہیں لانچ لے جاؤ جہاں ہمارے اولڈ ایج ہوم کے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہیلو ایوری بڈی، میرا نام عبد الرحمن ہے، میں ایک ڈاکٹر ہوں اور اسی شہر میں پریکٹس کرتا ہوں۔ Hello, my name is Joseph D'Souza and I'm the ex-MP of Gulababad. اور ہم سب اس اولڈ ایج ہوم میں رہنے والے ریزیڈنٹس ہیں۔ میں تقریباً 2 سال سے رہ رہا ہوں اور کچھ لوگ یہاں تقریباً 3 سال سے رہ رہے ہیں اور کچھ لوگ یہاں 4 سال سے رہ رہے ہیں، اور ہمارے کرنل صاحب یہاں تقریباً 7 سال سے رہ رہے ہیں۔ اینڈ ہو از دس پرسن وتھ یو؟ واٹ ہیپن ٹو ہم؟ یہ میرے ابو کے بیسٹ فرینڈ پروفیسر وجے آنند ہے۔ ارے بھائی بتائیے تو صحیح، آخر انہیں کیا ہو گیا؟ ان کی داستان بہت طویل ہے، پھر کبھی بتاؤں گا، اور ابھی کاؤنٹر پہ بتایا گیا ہے کہ یہاں کوئی ریلیجیس پروگرام ہونے جا رہا ہے۔ نہیں نہیں، ٹائم تو بہت ہے، بتائیے بتائیے۔ دراصل وجے انکل ایک بہت ہی غریب گھرانے میں پیدا ہوئے، جہاں بہت سے مسائل کے علاوہ سب سے بڑا مسئلہ گھر کا تھا۔ کرایہ نہ دے پانے کی وجہ سے کبھی مکاندار گھر کا سامان باہر پھینک دیتا تو اگلا گھر ملنے تک کبھی مندر تو کبھی گاؤں کے مدرسے میں گزارتے۔ پھر وجے انکل کے باپ بھی چل بسے۔ بڑی مشکل سے ان کی ماں نے انہیں پالا اور انہوں نے بھی بڑی محنت و لگن سے اپنی تعلیم حاصل کی۔ ان کی زندگی کا مقصد اپنی اولاد کو وہ تمام خوشیاں دینا تھا جس کے لیے وہ بچپن میں ترستے رہے، اور ایسا ہی ہوا۔ انہوں نے بڑی محنت و لگن سے اپنا خواب پورا کر دکھایا اور 35 کروڑ کی ایک کوٹھی کھڑی کر دی۔ پھر شادی کے کئی سال بعد اوپر والے نے ایک لڑکا دیا، مگر واہ رے قسمت، ادھر لڑکا 3 سال کا ہوا، ادھر وجے انکل کی بیوی بریسٹ کینسر میں فوت ہو گئی۔ پھر انہوں نے اپنے باقی تمام جوانی کے دن بچے کو پڑھانے اور قابل بنانے میں لگا دیے، اور بچے کو ایسا پالا کہ ماں کی کمی کا احساس تک ہونے نہ دیا۔ واٹ ہیپن نیکسٹ؟ شاید قدرت نے وجے انکل کی قسمت میں مزید پریشانیاں لکھی تھی۔ ان کے لڑکے نے لو میرج کی اور اپنی بیوی کے ساتھ مل کر ان کو ایسی دوائیاں کھلانا شروع کی جس کی وجہ سے ان کو دورے پڑنے لگے، اور فیملی ڈاکٹر کو اپنے ساتھ ملا کر یہ طے کر لیا کہ وجے انکل کو مینٹل کیئر سینٹر بھیجنا ان کی ذہنی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور دوسرے، اس نے کورٹ سے ان کے انکمپیٹنسی کے لیگل آرڈر بھی نکلوا لیے کہ ذہنی توازن کے بگڑنے کی وجہ سے وجے انکل اب اپنی پراپرٹی میں کسی قسم کا کوئی تصرف اور ڈیلنگ نہیں کر سکتے۔ Oh my God. God will really burn his son and daughter-in-law in hell. اچھا پھر کیا ہوا؟ یہ یہاں تک کیسے پہنچے؟ مینٹل کیئر سینٹر میں ان کو الیکٹرک شاک بھی دیے گئے، الیکٹرک شاک؟ جس کی وجہ سے وجے انکل جو ایک اچھے بھلے انسان تھے، اب ان کی حالت یہ ہو گئی کہ وہ ریئلی معذور ہو گئے۔ میں اپنے ایک مریض کے سلسلے میں مینٹل کیئر سینٹر گیا تو ان کو بہت بری حالت میں پایا، تو کسی طرح ان کو وہاں سے نکال کر یہاں لے آیا۔ ارے بھائی یہ اولڈ ایج ہوم تو بہت مہنگا ہے، آپ انہیں یہاں کیوں لے کر آئے؟ کیا آپ ان کے اخراجات اٹھائیں گے؟ جی نہیں، رحمان فاؤنڈیشن جو ایک چیریٹیبل ٹرسٹ ہے جو اس سے غریب، نادار، پریشان ہر لوگوں کی مدد کرتا ہے، اس نے ان کے اخراجات اپنے ذمہ لے لیے ہیں۔ یہ ٹرسٹ والے تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ ہاں بھائی ہاں بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ بیچارے نے جس خواب کو پورا کرنے کے لیے
اپنی ساری زندگی لگا دی. آج وہی خواب اس کی زندگی کا سب سے بھیانک خواب بن کر سامنے آ گیا. یار زندگی بھی عجیب کھیل کھیلتی ہے. انسان جن کے آرام کے لیے اپنا سب کچھ تیاگ دیتا ہے، جن چہروں پر مسکراہٹ کی ایک جھلک لانے کے لیے اپنی ہزاروں مسکراہٹوں کو قربان کر دیتا ہے، جب بڑے ہو جاتے ہیں تو انہیں احساس تک نہیں ہوتا کہ کن قربانیوں کے بعد ان کا جسم چلنے کے قابل اور ذہن سوچنے کے لائق ہوئے ہیں. ہر ایک بوڑھے کی اپنی اپنی داستان ہے، سوا چند ایک کے تمام ہی بوڑھوں کی ایک جیسی کہانی ہے. کہیں کسی بہو نے ساس اور سسر کے ساتھ زیادتی کی، تو کہیں کسی بیٹے نے ماں باپ کو گھر سے بے گھر کر دیا، تو کہیں خود ماں باپ نے بچوں کے گھر کو چھوڑ دیا کیونکہ وہ اور زیادہ اپنے کو ذلیل نہیں کر سکتے تھے. یار ان صاحب کی دکھ بھری داستان سن کر مجھے کمال سر ارے جو وہی روم نمبر 7 میں ہے جن نا، کی پوری باڈی پیرالائزڈ ہے. ہاں وہی ان کی وائف کا کل رات والا وائس میل یاد آ گیا جو انہوں نے میرے فون میں ریکارڈ کر کے اپنے اکلوتے لڑکے جو امریکہ میں اپنی فیملی کے ساتھ سیٹل ہے، کل رات اس کی سالگرہ تھی، اسے سینڈ کرنے کے لیے کہا تھا. لو آپ لوگ بھی اس ریکارڈنگ کو سن لو. بیٹا، امید ہے کہ زندگی کی ساری خوشیاں اور راحتیں و آشائشیں بہو اور بچوں کی قدموں تلے بچ رہی ہوگی اور تم صحت اور راحت کی بہترین دن گزار رہے ہوں گے. بیٹا، آج ہی کے دن تقریباً 30 سال پہلے تو میری زندگی میں خوشیاں کی بہار لے کر آئے تھے. مجھے کل رات یہ یاد آیا تو بلا اختیار قلم چلنے لگا اور ایک چھوٹی سی درخواست تمہارے سامنے رکھنے کے لیے دل بےتاب ہو گیا. بیٹا، تم بہت یاد آتے ہو. بیٹا تم کہاں ہو؟ تمہارے بنا میں بہت اداس ہوں، پریشان ہوں. بیٹا تم اولڈ ایج ہوم والے میرا بہت خیال رکھتے ہیں، کسی چیز کی شکایت ہونے نہیں دیتے، مگر پھر بھی ایک کمی کا احساس رہتا ہے. جوانی کے دن جن تمناؤں سے تمہاری پرورش میں گزاری تھی، جن خوابوں کو آنکھوں میں سجائے ہوئے میں نے تمہاری پرورش کی تھی، اب ان تمناؤں کا خون ہی میرے سامنے ان خوابوں کی تعبیر بنتے دیکھنے کے لیے میری یہ بوڑھی آنکھیں ترس گئی. میرے بچے، تو کہاں ہے؟ تو بہت یاد آتا ہے. بیٹا میں تجھے گلے لگانا چاہتی ہوں، پیار سے ڈانٹنا چاہتی ہوں. میرے ڈانٹنے پر تم روٹھ جائے تو میں منانا چاہتی ہوں. تمہاری بے نیند آنکھوں کو لوریاں دے کر سلانا چاہتی ہوں. تمہارے ابو کے دوست کے پیسوں کی وجہ سے اس اولڈ ہوم میں گزارا اچھا ہو جاتا ہے. ہاں مگر یہ سونے کا پنجرا ہے یا ماڈرن زمانے کا تاج محل مجھے نہیں چاہیے جس میں میں ممتاز محل کی لاش کی طرح ہوں. بیٹا تم مجھے یہاں سے لے چلو، تیرے بچوں کی آیا اور خادمہ سمجھ کر صحیح مجھے اپنے پاس بلا لے. بیٹا زندگی مجھ سے بار بار پوچھتی ہے کیا اسی دن کے لیے میں نے اتنے پیار محبت سے پالا تھا، اسی دن کے لیے راتوں کی نیندیں قربان کی تھی. کیا جوانی کے حسین ایام اس دن کے لیے برباد کی تھے. وہ دن بھی مجھے یاد ہے جب تمہاری پیدائش کے بعد میں اپنا استعفیٰ نامہ لے کر اپنی یونیورسٹی پہنچی تو سبھی نے کہا کہ رابعہ اپنا کیریئر مت تباہ کرو، آج کل کون کس کا ہوتا ہے، کوئی اچھی پروفیشنل میٹ رکھ لو جس طرح لوگ رکھتے ہیں. تو میں نے کہا تھا میرے بچوں کی دیکھ ریکھ اور صحت کا خیال جس طرح میں خود کر سکتی ہوں کوئی اور نہیں کر سکتا. بیٹا تم بہت یاد آتے ہو، اداس ہوں، پریشان ہوں. بیٹا اگر کسی عورت کا بچہ مردہ پیدا ہوتا ہے یا پاگل اور معذور ہڈیکا پیدا ہو کر کچھ دن بعد مر جائے تو بھی وہ ساری زندگی اس کے دکھ میں آنسو بہاتی ہے، اسے کبھی بھول نہیں پاتی. اور بیٹا میں نے تمہیں 25 سال تک اپنے ہاتھوں سے پالا ہے اور تم کہتے ہو کہ تم بھول جاؤ.
बेटा तुम बहुत याद आते हो। मैं उदास हूँ, परेशान हूँ। मरने वालों की आखिरी ख्वाहिश को खून की प्यासे डाकू लुटेरे भी पूरा कर देते हैं। तुम मेरी लगती जिगर हो। रिश्तों की दुआई अगर तुम पर असर नहीं करती तो मैं तुम्हें इंसानियत की दुआई देती। मैं और तुम्हारे अब्बू जो पैरालाइज्ड है, जिंदगी की आखिरी घड़ियां तुम्हारे चेहरे को देखते ही दुनिया से जाना चाहते हैं। न किसी की आंख का नूर हम, न किसी के दिल का करार हम, जो किसी के काम ना सके वो मुस्तक़बार हम। ये रंग रूप जो बिछड़ गया तो वक्त भी हमसे बिछड़ गया, जो चमन फिजा से उजड़ गया बस इसी की फजले बहार हम। तुम्हारे मुंतजर तुम्हारे बूढ़े माँ बाप। क्या ज़माना आ गया है, बचपन में जिन कांधों पर सवार करने वाले माँ बाप के कांधे। क्या ज़माना आ गया है, बचपन में जिन कांधों पर सवार करने वाले माँ बाप के कांधे जब बुढ़ापे से झुक जाते हैं तो क्यों हमारे बच्चे उनका साथ देने से इनकार कर देते हैं। हाय काश कोई आए जो हमारे बच्चों को समझाए, हमारे दर्द की तर्जुमानी करे, हमारे दिल पर इस उम्र में क्या बीतती है और हम क्या चाहते हैं उसे बताए। आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि आप हॉल में जमा हो जाएं। हमारे आज के स्पीकर तशरीफ ला चुके हैं। चलो भाई आप तमाम चलते हैं। हजरात से गुजारिश है कि आप हॉल में जमा हो जाएं। हमारे आज के स्पीकर तशरीफ ला चुके हैं। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपनी जन्नत को खुदा के लिए दोज़ख न बना, अपनी जन्नत को खुदा के लिए दोज़ख न बना। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। बाप के प्यार से अच्छी कोई दौलत क्या है, माँ का आंचल जो सलामत है तो जन्नत क्या है। बाप के प्यार से अच्छी कोई दौलत क्या है, माँ का आंचल जो सलामत है तो जन्नत क्या है। ये राज़ी तो नबी राज़ी है खुदा, ये राज़ी तो नबी राज़ी है खुदा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। माँ की ममता ने बहरहाल संभाला तुझको, किस कदर प्यार से माँ बाप ने पाला तुझको। माँ की ममता ने बहरहाल संभाला तुझको, किस कदर प्यार से माँ बाप ने पाला तुझको। रहमते मौला से कुछ गम नहीं साया उनका, रहमते मौला से कुछ गम नहीं साया उनका। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। जब भी देखा तो तुझे प्यार से देखा माँ ने, खूने दिल दूध की सूरत में पिलाया माँ ने। जब भी देखा तो तुझे प्यार से देखा माँ ने, खूने दिल दूध की सूरत में पिलाया माँ ने। तूने उस प्यार के बदले में उसे कुछ न दिया, तूने उस प्यार
माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। जैसा कि आप हजरात जानते हैं, हम यहाँ ओल्ड एज होम में रहने वाले हजरात के जहनी और दिली सुकून के लिए स्पिरिचुअल लेक्चर्स हर माह कंडक्ट करते हैं, जिसमें हम डिफरेंट रिलीजन्स के स्कॉलर्स को इनवाइट करते हैं। और इस माह हमने इस्लाम के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर जनाब सैफुद्दीन रब्बानी साहब को इनवाइट किया है, जो हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं उनसे मुअद्दबाना दरख्वास्त करता हूँ कि वो डाइस पर तशरीफ़ लाएँ और इज़हार ख़याल फरमाएँ। जनाब सैफुद्दीन रब्बानी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि इहसाना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Respected Director of Humanity Old Age Home मोहम्मद अब्दुल्ला साहब और जनरल सेक्रेटरी जनाब सलीम रब्बानी साहब, अपनों से दूर अपनायत की तलाश में अपनी ज़िंदगी का बाकी सफ़र तय कर रहे हैं यहाँ के रिस्पेक्टेड रेसिडेंट्स और अपने पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने आए हुए नौजवानों और ह्यूमैनिटी ओल्ड एज होम्स की दुनिया भर की ब्रांचेस में इस लेक्चर को लाइव सुन रहे मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, ह्यूमैनिटी ओल्ड एज होम्स के जिम्मेदारान का मैं बेहद मशकूर और ममनून हूँ कि उन्होंने इस बार अपने यहाँ होने वाले मशहूर रिलीजियस प्रोग्राम में इस्लाम के नुमाइंदे के तौर पर मुझे इजहार ख्याल करने का मौका दिया। मुझे बताया गया था कि आज ह्यूमैनिटी ओल्ड एज होम का पेरेंट्स डे भी है, जिसकी वजह से नौजवानों की एक खासी तादाद अपने रिश्तेदारों से मुलाकात करने के लिए तशरीफ़ ला चुकी है। चुनांचे इसी मुनासबत से मैंने यहाँ की रिवायत से हटकर खुसूसन आज नौजवानों से गुफ्तगू करने का इरादा करते हुए जिस टॉपिक का इंतखाब किया है वो है elderly abuse and its solution in the light of Islam, यानी माँ बाप बड़े बूढ़े हजरात पर बढ़ती जुल्म ज़्यादती और इस्लाम में उनका हल। जिंदगी के तमाम मराहिल में सबसे कठिन मरहला बुढ़ापे का होता है, जहाँ इंसान एक बार फिर रफ्ता रफ्ता वीक और दूसरों पर डिपेंडेंट होता चला जाता है, जिस तरह एक बच्चा होता है। यूएनओ की रिपोर्ट के मुताबिक इस दुनिया में हर महीने 1 मिलियन लोग 60 साल की उम्र को पहुंचते हैं, जिसे हुकूमतें रिटायरमेंट की एज मानती है। जिंदगी के इस पड़ाव पर अब वो एक पुरसुकून जिंदगी गुजारना चाहते हैं, जहां उनके अतराफ उनके अपने लोग हों, जिनके साथ उन्होंने अपनी जिंदगी के बेहतरीन दिन गुजारे हैं और एक रिलेशनशिप बिल्डअप किया है। होना तो यही चाहिए था, मगर आज जब हम अपने अतराफ का जायजा लेते हैं तो जहां हमारा मुआशरा बहुत सारे संगीन मसाइल से दो चार नजर आता है, वहीं एल्डरली अब्यूज का मसला भी कुछ कम संगीन नहीं। एनजीओ के रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुल्क में बूढ़ों की जितनी तादाद है, उनकी आधी आबादी यानी 50% जुल्म सितम की शिकार है, जिनमें 48% मर्द और 52% ख्वातीन हैं। टियर 4 सिटीज में बेंगलोर 75% से सब शहरों में आगे है, जबकि टियर 2 सिटीज में नागपुर 85% के तनासिब से सबसे आगे है। मज़ीद इंसानी मुआशरे के लिए शर्म की बात यह है कि बूढ़े हजरात पर जुल्म ज्यादती करने वालों में सबसे आगे गैर नहीं बल्कि उनके अपने। मुल्क के कई शहरों में किए गए सर्वे के मुताबिक एल्डरली अब्यूज के शिकार बूढ़ों पर जुल्म ज्यादती और बेअतनाई करने वालों में बेटों का 49% और बहुओं का 61% है। आइए इस जुल्म ज्यादती की एक झलक देखते चलें।
دیکھا خود ان کے اپنے ان پر زندگی تنگ کر رہے ہیں اور ان کا جینا دوبھر کر رہے ہیں. آج کوئی آئے اور دیکھے اور پوچھے کہ یہاں کے رہنے والوں کے دلوں کے آئینے کس طرح کرچی کرچی ہے. یہ تکلیف اس وقت مزید بڑھ جاتی ہے جب ان کی اپنی اولادیں ان سے یہ کہتی ہیں آپ نے جو کیا وہ تو ایک فرض تھا اور یہ تو ہر کوئی کرتا ہے. اللہ اکبر, کیا والدین کی دی ہوئی ہر قربانی ان پر فرض تھی؟ اولاد پر کچھ فرض نہیں. دراصل یہ اپنی ذمہ داریوں سے فرار ہونے کا ایک اچھا بہانہ ہے اور کچھ نہیں. بچے ماں باپ کی 24 گھنٹے کی قربانیوں کو فرض کا نام دے کر اپنی ذمہ داریوں سے چھٹکارا حاصل کر لیتے ہیں اور اپنی ہی دنیا میں مگن رہتے ہیں اور اپنے ماں باپ کی قربانیوں, محنتوں اور خدمتوں کو بھول جاتے ہیں. آئیے ایک کلپ دیکھتے ہیں جن میں اپنے ماں باپ کی قربانیوں کو ایک مرتبہ پھر اپنے ذہنوں میں تازہ کر لیں. میں اسکول میں جب تھی تب مجھے صرف فیشن ڈیزائننگ کا کرنے کا شوق تھا. میری شادی ہوئی تو پہلے بچی ہوئی, وہ 7 مہینے میں آف ہو گئی. پھر اس کے بعد پھر سے میں پریگننٹ ہوئی. پھر وہ 5 مہینے میں وہ بچی بھی ختم ہو گئی میری. پھر اس کے بعد شوہر میرا پری میچور ہے, اس کو ہولی اسپرٹ میں ایڈمٹ کیے, لیکن مجھے میرا خیال کرنے والا کوئی نہیں تھا. میں اکیلی تھی, میں اور میرا بچہ بس. اس کو حاجی لے کر گئی, وہاں پر ایکسرسائز 1 سال ہوا, بچہ میرا چلنے لگا. چیمبور میں نائسی ہاسپٹل ہے, 1 سال وہاں پر تھیراپی کرائی. جتنا مجھ سے ہو سکا میں اپنے بچے کے لیے کی. شعیب کے ہونے کے بعد میں شعیب پہ زیادہ دھیان دینے لگی, یعنی گھر کے ساتھ ساتھ, یعنی کسی کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا میں نے. میرے ہارٹ میں ہول ہے, اس کی وجہ سے مجھے بہت پرابلم آتی ہے شعیب کو اٹھانے میں. گود میں اٹھا کر نیچے اتارنا, اس کو باتھ روم میں لے جانا, نہلانا دھلانا. میں صرف شعیب کے لیے جیتی ہوں بس. سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ میرا شعیب چلنے لگے. اس کو مجھے چلانا ہے, وہ چلے گا, ضرور چلے گا اور پڑھے گا بھی. آپ لوگ کے چلتے ہوئے بچے ہیں نا, اس سے آگے میرا بچہ نکلا, دیکھ لینا ایک دن. سب بولتے ہیں نا عید ہوتی ہے, بقرعید ہوتی ہے, خوشی مناتے ہیں. مجھے نہیں خوشی ہوتی ہے عید بقرعید. جس دن میرا بچہ چلے گا, جس دن مسجد میں جا کے نماز پڑھے گا, اس دن میرے لیے اصلی عید ہوگی. یہ ہے ماں کا حوصلہ اور یہی باپ کا حوصلہ ہوتا ہے جو کسی قیمت پر اپنے بچوں کو در در کی ٹھوکر کھاتے نہیں دیکھ سکتے. مشکل سے مشکل گھڑی میں بھی وہ اپنے اولاد کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. مگر آج کے بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسا سلوک کر رہے ہیں, اس سے انسانیت اور بھی زیادہ شرمسار ہو رہی ہے. یہاں میں اپنے مسلم نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں سے بطور شکایت ضرور کہوں گا کہ جس مذہب کے وہ ماننے والے ہیں, اس مذہب نے بڑے بوڑھے اور ایلڈرز کے رائٹس کے بارے میں کلیئر کٹ اور صاف صاف تعلیمات دی ہے. اس کا ایک ہلکا سا خاکہ میں یہاں پیش کرنا چاہوں گا. اسلام بڑے بوڑھوں کو بوجھ, برڈن اور لائبلٹی نہیں بلکہ ایسٹ کنسیڈر کرتا ہے. اسلام ان کی عزت و احترام کو مذہب کا ایک اہم حصہ مانتا ہے. چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بڑے بوڑھے کی رسپیکٹ اور تعظیم کرنا اپنے پروردگار اور گاڈ کی تعظیم کرنے جیسا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يرحم صغیرنا ولم يعقر کبیرنا فلیس منا, یعنی جو شخص ہمارے چھوٹوں پر رحم اور مرسی نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت اور تعظیم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. بوڑھے حضرات کے متعلق اسلام کا جو کنسرن ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے. اسلام بڑے بوڑھوں نماز جو کہ اسلام کا ایک پلر ہے, اس کے لیڈ کرنے والے امام کو یہ آرڈر دیا گیا اگر تمہاری نماز میں کوئی بوڑھا ہو تو تم اپنی نماز کو شارٹ کر لو تاکہ انہیں تکلیف اور پریشانی نہ ہو. اگر ایسا نہیں کیا تو پرسنل لائف, جاب, کریئر وغیرہ وغیرہ کے عنوانوں سے ہم نے ہمارے ایلڈرز اور ہمارے ایلڈرز کے ریسپیکٹ نہیں کی اور ہم نے ہماری ریسپانسبلٹیز ادا نہیں کی, تو آنے والی نسلیں بھی اسی ٹرینڈ کو آگے فالو کریں گے اور پھر انسان سے کم, کتے بلی سے زیادہ محبت کرے گا, جیسا کہ ہم آج یورپین ممالک میں دیکھ رہے ہیں. آئیے آج ہم سب عہد کریں کہ ہم ہمارے ماں باپ اور ایلڈرز کا خیال رکھیں گے. ہمیں جتنی قربانیاں دینی پڑے ہم دیں گے, ہمیں جتنے سیکریفائس کرنا پڑے ہم کریں گے. ہم اپنے اطراف کے معاشرے سے تمام ایلڈرلی ابیوز کے
ریفارمز کو ختم کر کے ہی رہیں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بہت بہت شکریہ جناب سیف الدین ربانی صاحب. اللہ تعالیٰ سبھی نوجوانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے. جی فرمائیے. سر میرا نام نونیت سنگھ ہے. مولانا صاحب کی بات نے مجھے بہت متاثر کیا. میں نے جو غلطیاں کی ہے میں اس پہ بہت شرمندہ ہوں. اس لیے آج آپ سب کے سامنے یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں اپنے پتا جی کرنل رانا سنگھ جو اس اولڈ ایج ہوم میں 7 سال سے رہ رہے ہیں انہیں گھر لے جا رہا ہوں اور زندگی بھر ان کی سیوا کروں گا. پتا جی گلے نہیں لگو گے؟ آجا پتر. ساعدني يا رحمن اشرح صدري